السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ دوستو، آج ہماری گفتگو کا موضوع صدیوں سے چلا آنے والا ایک پر اسرار مذہب یا ایک پر اسرار تنظیم ہے۔ ویسے تو کرۂ ارض پر کئی مذاہب پائے جاتے ہیں۔ تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے کہ معاشرہ اصول و ضوابط کا پابند بنے، مگر ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیم ہی یہی ہے کہ سازشیں تیار کرو اور افراتفری پھیلاؤ۔ یہ مذہب دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور دیگر کئی ممالک کے حکمران اس کے پیروکار ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فری میسن یا فری میسنری کی۔ فری میسن کی تاریخ کے دو حصے ہیں۔ ایک 1717 عیسوی سے پہلے کہ جب یہ تحریک مکمل طور پر تاریخی میں تھی۔ اس کے اصول و ضوابط کا کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اس وقت کے لوگوں کا بس خیال تھا کہ فری میسن جادوگری میں ملوث کچھ لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ اکثر لوگ اس کی ابتدا کو صلیبی جنگوں سے جوڑتے ہیں۔ صلیبی جنگوں میں ایک گروہ نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس گروہ کا نام تھا آرڈر آف سلیمن ٹیمپل، جسے نائٹ ٹیمپلر بھی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ نے عیسائیوں کی مدد کرتے ہوئے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ابتدا میں مسیحی دنیا میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، مگر آہستہ آہستہ ان کی سازشیں بے نقاب ہونے لگی۔ جب انہوں نے بینکنگ سسٹم کی ابتدا کرتے ہوئے یورپ کی اکانومی کو جکڑنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ بھی جادو سمیت کئی پر اسرار سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ فرانس کے بادشاہ فلپ نے ان کی سرگنا سمیت کافی ٹیمپلر کو زندہ جلا دیا، جبکہ اکثریت یہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہی اور انگلینڈ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پھیل گئی۔ لیکن دوستو، یہ فری میسن کی ابتدا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے فری میسن کی بنیاد رکھی؟ ان میں جادوگری کے رسومات کہاں سے آئی؟ فری میسنری تو بظاہر ایک یہودی سوسائٹی ہے، لیکن اس میں بہت ساری اصطلاحات اور طور طریقے قدیم مصریوں والے ملتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ امریکی ڈالر پر بنی خفیہ ایک آنکھ سے کیا مراد ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس دور میں جانا ہوگا جہاں سے یہودیت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے انتقال سے قبل یہودی پکے توحید پرست تھے، لیکن مصر کی غلامی میں آنے کے بعد ان میں وہ خرابیاں پیدا ہو گئی جو ان کے آقاؤں یعنی کہ مصریوں میں تھی۔ مصر جادوگروں کا ملک تھا۔ بنی اسرائیل یہاں پر کئی سو سال رہ کر تبدیل ہو گئے۔ یہ مصری رسم و رواج اپنانے لگے، جادو ٹونا شروع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اس وقت فرعون کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا ایک طبقہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جادوگروں کو شکست دے دی، تب وہ تمام جادوگر ایمان لے آئے، مگر فرعون نے ان کی تمام جادوگروں کو، جن کی تعداد 400 تھی، ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھجور کے سوکھے درخت پر سولی پر چڑھا دیا۔ یہ اس دور میں خوفناک ترین سزا تھی۔ اس سزا کے دوران انسان کا دم سسک سسک کر تکلیف سے نکلتا تھا۔ یہ تمام جادوگر سولی پر چڑھ گئے، مگر فرعون کے خوف سے ایمان سے پھرنے کی کوشش تک بھی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیلی ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ان 400 جادوگروں کے علاوہ بھی مصر میں بے شمار ہزاروں جادوگر تھے، اور یہ تمام کے تمام اس شکست پر فرعون سے زیادہ تل ملا رہے تھے۔ ظاہری معاملات فرعون کے ہاتھ میں تھے، اور اس نے بنی اسرائیل کو تباہ کرنے میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ وہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے پر بھی تیار ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو باحفاظت مصر سے نکال لائے۔ دوسری طرف مصر کے جادوگر جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے انہوں نے عیاری سے کام لیا، اور جادوگروں کا ایک خاندان یا ان کا ایک حصہ منافقانہ طور پر ایمان لے آیا۔ اب یہ ٹولہ بنی اسرائیل کا حصہ بن گیا۔
وہ عام بنی اسرائیلیوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور اپنے مخصوص حلقے میں اٹھتے بیٹھتے۔ انہیں جہاں جہاں موقع ملتا بنی اسرائیل کو شرک کی جانب راغب کرتے۔ سامری کی ترغیب پر بچھڑے کی پوجا کرنا اور جہاد سے انکار کر دینے کے پیچھے بھی یہی وہ گروہ کار فرما تھا۔ یہ گروہ صدیوں سے یہودیوں اور پھر نصرانیوں کو سبز باغات دکھا کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ بظاہر اس گروہ کا مقصد بیت المقدس پر قبضہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، لیکن ان کے اصل مقاصد کا علم کسی کو بھی نہیں۔ فرانس سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے برطانیہ کا رخ کیا۔ اب تک انہوں نے اپنی فوجی اور مالی طاقت پر توجہ دی تھی، جس کی وجہ سے یہ ناکام رہے، لیکن اب انہوں نے پولیٹیکل یعنی سیاسی طاقت پر توجہ دی اور برطانیہ کے اہم عہدیداروں، فوجی جرنیلوں، یہاں تک کہ بادشاہوں تک اپنی زیر اثر کر لیا۔ ان کی یہ حکمت عملی کارگر رہی اور انہوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ 1717 میں اس تنظیم کے قواعد و ضوابط ظاہر کر دیے گئے، اس کا تنظیمی خاکہ بنایا گیا اور یہ تنظیم کھل کر سامنے آ گئی۔ دنیا کے تمام ممالک میں اس کے دفاتر، جنہیں فری میسن لاجسٹ کہا جاتا ہے، تعمیر کیے گئے۔ پاکستان میں بھی انگریزوں کے زمانے سے کراچی میں فری میسن لاج قائم تھا، مگر اب یہ اس مقام سے کئی اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ فری میسن کے کئی شعبے یا درجے ہیں جنہیں ڈگری سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی فرد کو بہت کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی اس کی ممبرشپ دی جاتی ہے، اور ممبر بننے کے لیے دولت مند یا علمی صلاحیت کا ہونا لازمی ہے۔ اس تنظیم میں ممبران کی شناخت ایک دوسرے سے خفیہ رکھی جاتی ہے۔ تقریبات میں ممبران عام طور پر چہرے پر نقاب لگا کر آتے ہیں، لیکن ہائی پروفائل لوگ نچلے درجے کے لوگوں سے واقف ہوتے ہیں۔ سب سے عجیب بات اس تنظیم کی یہ ہے کہ اس میں عورتوں پر پابندی ہے۔ فری میسن کے لوگ عورتوں کا استعمال بطور رشوت دینے، راز اگلوانے یا اپنے دوسرے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن انہیں فری میسنری میں ممبرشپ نہیں دی جاتی، کیونکہ اس تنظیم کے قانون اس دور کے بنائے گئے ہیں کہ جب عورت صرف اور صرف ایک چیز یعنی کہ اس کی کوئی عزت نہ تھی، اور اس عورت کا مالک کوئی مرد ہی ہوتا تھا۔ انقلاب فرانس، امریکہ کی آزادی، پہلی اور دوسری جنگ عظیم، سلطنت عثمانیہ کی تباہی اور اس کے علاوہ کئی دوسرے سانحات کا الزام اس تنظیم پر عائد کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے اداروں پر اس تنظیم کا اتنا زیادہ کنٹرول ہے کہ امریکہ اس کی اجازت کے بغیر $1 تک بھی نہیں چھاپ سکتا۔ اس تنظیم کے کارندے دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن میں اہم عہدوں پر فائز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔